السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے نرگس، یہ چوتھی جماعت کے لیے ہے اور یہ اس کا نیو ایڈیشن ہے۔ اس میں جو آج پڑھیں گے وہ سبق نمبر 19 ہے، تیسری سہمائی۔ میں اچھا شہری ہوں۔ میں اسامہ ہوں۔ میں ایک ذمہ دار بچہ ہوں۔ میں اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں۔ صحت مند رہنے کے لیے میں کچھ باتوں پر ہمیشہ عمل کرتا رہتا ہوں۔ خوش اور چاق و چوبند رہتا ہوں۔ اپنے کام خود کرتا ہوں۔ رات کو جلدی سوتا اور صبح جلدی اٹھتا ہوں۔ گھر کا پکا ہوا کھانا کھاتا ہوں اور بازار کی غیر صحت بخش چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں۔ کانوں، دانتوں، آنکھوں، غرض پورے جسم کی صفائی کا خیال رکھتا ہوں اور روز نہاتا ہوں۔ نماز کی پابندی کرتا ہوں۔ 5 وقت کے وضو سے چہرے، ہاتھ اور پیروں کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ روزانہ اسکول جاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے محنت کر کے اچھے نتیجے کے ساتھ اگلی جماعت میں جانا ہے۔ اس کے لیے میں ہر روز پڑھا گیا سبق دہرا لیتا ہوں اور ہوم ورک بھی دھیان سے کر لیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے اچھی تعلیم حاصل کر کے میں نہ صرف بلکہ اپنے ماں باپ اور ارد گرد کے تمام لوگوں کے کام آ سکتا ہوں۔ ابھی میں چھوٹا ہوں، پھر بھی جو لوگ پڑھ نہیں سکتے انہیں خبریں پڑھ کر سناتا ہوں۔ کہیں کچھ لکھا ہو تو پڑھ کر ان کی مدد کر دیتا ہوں۔ محلے میں کوئی مسئلہ ہو جائے، مثلاً پانی یا بجلی نہ آ رہی ہو، صفائی کا عملہ کام نہ کر رہا ہو تو میں متعلقہ محکمے کے لیے درخواست لکھ دیتا ہوں۔ جو محلے کے بڑے اس دفتر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح مسئلہ حل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ تمام بڑوں کی عزت کرتا ہوں اور ان سے ادب و تمیز سے بات کرتا ہوں۔ وین ڈرائیور، چوکیدار، اسکول میں ملازم خواتین، کینٹین پر کام کرنے والے تمام لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ میں اسکول، گھر اور محلے کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں اور انہیں احتیاط سے استعمال کرتا ہوں، چاہے وہ فرنیچر ہو، دیواریں یا کھیل کا سامان۔ چیزوں کو احتیاط سے استعمال کرنے سے ماحول کو گندا نہ کرنے کا خیال بھی رکھتا ہوں۔ راستے میں پڑی رکاوٹیں، مثلاً کانٹے اور پتھر، ہٹا دیتا ہوں۔ میں نے ایک جگہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ ایسا کرتے تھے۔ جماعت میں اس کے قوانین اور سڑک پر ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھتا ہوں۔ جماعت کے قوانین: اجازت لے کر کام کیجیے، دوسروں کا خیال رکھیے، باری کا انتظار کیجیے، کام وقت پر مکمل کیجیے۔ اچھے طالب علم کی ذمہ داریاں: وقت پر اور باقاعدگی سے اسکول جانا، اسکول اور جماعت کے نظم و ضبط کا خیال رکھنا، اسکول کی چیزوں اور عمارت کا خیال رکھنا، اپنے وقت کو اچھی طرح سے منظم کرنا، پڑھائی میں دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کا احترام کرنا، ہوم ورک مکمل کرنا، باقاعدگی سے مطالعہ کرنا۔ ہماری پرنسپل نے ہمیں اسمبلی میں بتایا تھا کہ ہمیں اپنے ملک کا ذمہ دار شہری بننا ہے۔ شہری کا مطلب ہے کسی ملک میں رہنے والے لوگ۔ شہری کو کسی جگہ رہتے ہوئے بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ وہ وہاں کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے تمام چیزوں کا خیال رکھنا اس کا فرض بن جاتا ہے۔ آخری بات یہ کہ میں ہوا اور پانی سے لے کر اساتذہ اور والدین تک ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتا۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ تو خاص الفاظ ہیں: چاق و چوبند۔ چاق و چوبند کا مطلب چست پھرتیلا۔ حقوق کا مطلب حق کی جمع ہے ذمہ داری۔ غیر صحت بخش، جس سے صحت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہو۔ دھیان یعنی کہ غور کرنا، سمجھنا۔ برکت یعنی کہ خیر، اچھی چیز، بڑھنا۔ زبانی سوالات: یہ بتانے کے لیے کہ آپ ایک اچھے اور ذمہ دار طالب علم ہیں، آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو اپنے ہوم ورک کو کرنا چاہیے، جیسے وہ آگے لکھا ہوا تھا وہ سارا کچھ وہی، کہ رولز کا دھیان رکھیں، اسکول کے پڑھائی میں توجہ دیں اور دوسروں کی بھی مدد کریں اور خود بھی اچھی کلاس میں اچھے سے پیش آئیں۔ اب یہ مشق ہے، سبق کی درست تلفظ سے بلند خوانی کیجیے۔ ہر طالب علم باری باری چند سطور پڑھے۔ خاص الفاظ ہیں، سبق میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی کتاب میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر کاپی میں نقل کیجیے۔ آگے ہے معروضی سوالات۔ معروضی سوالات میں پہلا ہے درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ پہ لکھیے۔ پہلا ہے
صحت مند رہنے کے لیے خوش، یہاں پہ یہ خوش کو آپ کلر کر لیں اور یہاں پہ لکھ دیں خوش اور چاق و چوبند رہنا ضروری ہے۔ نمبر 2 ہے بازار کی غیر صحت بخش چیزوں سے پرہیز، یہ اس کو کر کے کلر اور یہاں پہ لکھ دیں سے پرہیز ضروری ہے۔ اگلا ہے درخواست لکھنے سے مسئلہ حل، یہاں اس کو کلر کریں اور یہاں پہ لکھ دیں حل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگلا ہے جماعت میں اور سڑک پر ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھنا ضروری ہے، تو یہ قوانین اس کو کلر کریں اور یہاں پہ لکھ دیں۔ پھر آگے ہے ہمیں اپنے ملک کا ذمہ دار شہری بننا ہے، تو یہاں ذمہ دار لکھ دیں۔ شہری کو کسی جگہ رہتے ہوئے بہت سے حقوق، اس کو کلر کریں اور یہاں لکھ دیں حاصل ہوتے ہیں۔ اگلے صفحے پر آ جائیں تو خالی جگہ کو پر کیجئے، خالی جگہ کو درست الفاظ سے پر کیجئے۔ تو سب سے پہلے ہے اسامہ ایک ذمہ دار بچہ ہے، پھر دوسرا ہے وہ بڑوں کی عزت کرتا ہے، عزت آئے گا۔ پھر آگے ہے چیزوں کو احتیاط سے استعمال کرتا ہے، احتیاط۔ پھر آگے ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم راستے میں پڑی رکاوٹیں ہٹا دیتے تھے۔ آگے ہے شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے خوش خطی، سبق کا آخری اقتباس کاپی میں خوش خط لکھیے اور املا کی تیاری کیجیے۔ پھر ہیں سوال جواب، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ پہلا ہے اسامہ کیسا بچہ ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ تو اسامہ ایک ذمہ دار بچہ ہے اور وہ بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے دوسرا، وضو کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ تو 5 وقت کے وضو سے چہرے، ہاتھ اور پیروں کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ تیسرا سوال ہے اگلی جماعت میں جانے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ اگلی جماعت میں جانے کے لیے محنت کرنا، ہر روز پڑھنا، سبق دہرانا اور ہوم ورک دھیان سے کرنا ضروری ہے۔ چوتھا سوال ہے شہری کا مطلب کیا ہے؟ شہری کا مطلب ہے کسی ملک میں رہنے والے لوگ۔ پانچواں ہے شہری کی حیثیت سے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور کیوں؟ شہری کو کسی جگہ میں رہتے ہوئے بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں، وہ وہاں کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے تمام چیزوں کا خیال رکھنا اس کا فرض بن جاتا ہے۔ آگے ہے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو پہلا ہے پرہیز، اچھی صحت کے لیے بازار کی غیر معیاری چیزوں سے پرہیز کریں۔ عملہ، اس ادارے میں صفائی پر مامور عملہ نہایت ایماندار ہے۔ مدد، عالیہ اپنی امی کی گھر کے کاموں میں مدد کرتی ہے۔ سلوک، اچھے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے ہم سب سے اچھا سلوک کریں۔ حادثات سے بچنے کے لیے ٹریفک میں احتیاط سے گاڑی چلائیں۔ اگلا ہے قواعد، اسم ضمیر وہ اسم جو کسی شخص، جگہ اور چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جائے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں، جیسے وہ، اس، تم، انہیں وغیرہ۔ اسم ضمیر کی حالتیں، اسم ضمیر کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، فاعلی، مفعولی اور اضافی۔ فاعلی، وہ، تم، میں، ان، اس، آپ، ہم۔ مفعولی، اسے، انہیں، مجھے، ہمیں، تمہیں، آپ کو۔ اضافی، میرا، اس کا، تمہارا، آپ کا، ہمارا، ان کا۔ اب چھٹا سوال ہے اسم ضمیر کی درست حالتیں لگا کر جملے مکمل کیجیے۔ پہلا ہے میں نے کتاب اس کو دے دی۔ اگلا ہے ہم کراچی جا رہے تھے۔ امام صاحب نے ہمیں نماز پڑھائی۔ موچی گھر جا رہا تھا، اس کا گھر دور ہے۔ وہ گھر جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے سرگرمی، تو یہ کلاس میں ایکٹیویٹی ہے،
کوڑے دان کی موجودگی کی نہیں، یہ کلاس کی ذمہ داریوں کے بارے میں ہے۔ ہم اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ درخواست مطالعاتی دورے کی اجازت کے لیے پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹر سے درخواست بخدمت جناب پرنسپل پرائمری اسکول خانپور۔ یہ انہوں نے مثال کے طور پہ آپ کو یہ درخواست لکھ کے بتا دی ہے کہ شروع ایسے کرنی ہے، پھر جناب عالی درمیان میں لکھا ہوا، اب جس طرح یہ لکھا ہوا بالکل ایسے ہی سیم اسی جگہ پہ لکھنا ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ ہماری جماعت چہارم کے تمام طالب علم مطالعاتی دورے کے لیے خانپور ڈیم جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 4 اساتذہ بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تمام ضروری انتظامات کی فہرست بنا کر ذمہ داریاں بانٹ چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اجازت دے کر شکریہ کا موقع دیں گے، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے تاریخ لکھی ہے، اور یہ درخواست گزار الف ب ج مثال کے طور پہ کوئی بھی بچے کا نام آئے گا یہاں پہ، اور جماعت چہارم۔ تو یہ درخواست جو ہے وہ اس میں آپ کے جو ہے امتحان میں آئے گا، تو وہ اس لیے یہ انہوں نے مثال کے طور پہ آپ کو درخواست بنا کے دی ہے، اسی طرح اور چیزوں پہ ہوگی۔ اسی نوعیت کی درخواست لکھے جس میں آپ اپنی پرنسپل، ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹر سے اسکول میں کتب میلہ منعقد کرنے کی اجازت طلب کیجیے۔ تو اس کا بالکل یہ تھوڑا سا یہاں سے بدلنا ہے، باقی یہ سیم وہی رہے گا۔ اگلا ہے یہ چڑیا گھر۔ چڑیا گھر کے قوانین: برائے مہربانی جانوروں کے پنجرے سے دور رہیے۔ اگر بچے کہیں ایسے اپنے مطالعاتی دورے پہ چڑیا گھر وغیرہ جاتے ہیں یا اپنے پیرنٹس وغیرہ کے ساتھ جاتے ہیں چڑیا گھر کو گھومنے، تو اس کے لیے انہوں نے چڑیا گھر کے قوانین بتائے ہیں یہاں پہ۔ پہلا ہے برائے مہربانی جانوروں کے پنجرے سے دور رہیے۔ دوسرا ہے جانوروں کو کھانے پینے کی اشیاء نہ دیجیے۔ تیسرا ہے جانوروں کو تنگ کرنا اور کسی طرح بھی ستانا منع ہے۔ چوتھا ہے چڑیا گھر کے اوقات صبح 8 سے شام 6 بجے تک ہیں۔ پانچواں ہے بدھ کے دن صرف خواتین اور 12 سال سے کم عمر بچوں کے لیے مخصوص ہے۔ چھٹا ہے ٹکٹ 10 روپے بالغ افراد کے لیے اور 5 روپے 12 سال سے کم عمر بچوں کے لیے۔ اور پھر ساتواں ہے اسکول کے بچوں کی تعلیمی و تفریحی دورے کے لیے ٹکٹ میں رعایت ہوگی۔ تو یہاں پہ سوال جواب بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں، سوالوں کے جواب آپ اپنی کاپی میں لکھیے۔ چڑیا گھر کے اوقات کیا ہیں؟ یہاں پہ ابھی انہوں نے بتایا چڑیا گھر کے اوقات صبح 8 سے شام 6 بجے تک ہیں۔ آگے ہے خواتین اور بچوں کے لیے کون سا دن مخصوص ہے؟ بدھ کا دن صرف خواتین اور 12 سال سے کم عمر بچوں کے لیے مخصوص ہے۔ آگے ہے بالغ افراد کے لیے ٹکٹ کی رقم کتنی ہے؟ 10 روپے۔ ٹکٹ 10 روپے بالغ افراد کے لیے اور 5 روپے 12 سال سے کم بچوں کے لیے۔ تو یہاں پہ ٹکٹ 10 روپے ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ٹکٹ میں رعایت کا کیا مطلب ہے، یہ رعایت کس کو دی جائے گی؟ رعایت کا مطلب یہ ہے کہ مقررہ کرائے سے کم پیسے لیے جائیں، اور رعایت اسکول کے بچوں کو دی جائے گی۔ ہدایت نمبر 1 اور 2 نہ ماننے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ہدایت نمبر 1 نہ ماننے کی صورت میں جانور آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہدایت نمبر 2 جانوروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ جانور وہ غذا نہیں کھاتے جو ہم کھاتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں ہدایت نمبر 3 درست ہے؟ اپنے جواب کی کم از کم 2 وجوہات لکھیے۔ بچوں کو سمجھایا جائے کہ جانوروں کا تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی جانوروں کو تنگ کرے۔ اس طرح کے جو باتیں ہیں ان سے بچنا چاہیے، تاکہ جانور بھی وہاں سکون سے رہ سکیں اور آپ بھی وہاں انجوائے کر سکیں۔ اگر آپ وہاں پہ گھومنے پھرنے گئے تو آپ ان کو صرف دیکھیں اور ان کو کسی طریقے سے بھی تنگ نہ کریں۔ کیا آپ کے خیال میں ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی کم از کم 1 وجہ لکھیے۔ تو جو ان رولز ہوتے ہیں، جو ہدایتی بورڈز ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ وہاں پہ ٹائم گزاریں کم از کم اچھے طریقے سے گزاریں، نہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہو، نہ آپ جہاں پہ گئے ہیں ان کو کوئی نقصان ہو۔ تو جو رولز ہوتے ہیں وہ بہتری کے لیے ہوتے ہیں، تو ان پہ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔